دوستوں، کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ دل اتنا بوجھل ہو جائے کہ کچھ بھی سکون نہ دے؟ سب کچھ ٹھیک ہو لیکن اندر سے جیسے خاموشی چیخ رہی ہو، تو تب آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا دل اللہ کو پکارنا بھول گیا ہے۔ اللہ کا ذکر وہ ٹھنڈی ہوا ہے جو سوکھے دل کو زندگی بخشتا ہے، وہ بارش ہے جو دل کی زمین کو پھر سے سرسبز کر دیتا ہے، یہی وہ نور ہے جو زخموں کو بھر دیتا ہے، اور وہ دوا ہے جو ٹوٹے ہوئے دل کو پھر سے جوڑ دیتی ہے۔ لیکن آئیے ایک لمحے کو سوچئے، جب ہم ذکر کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ تسبیح کے دانے، زبان سے اللہ اللہ یا سبحان اللہ کہنا؟ تو جی ہاں، یہی ذکر لسانی ہے، یعنی زبان کا ذکر۔ یہ بہت عظیم عمل ہے اور اسی سے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ یہی وہ دروازہ ہے جس کے ذریعے ہم دل کے ذکر تک پہنچتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ذکر صرف زبان سے ہوتا ہے؟ کیا جب زبان خاموش ہو جائے تو ذکر بھی رک جاتا ہے؟ نہیں، ایک تعلق ایسا بھی ہے جو خاموشی سے نہیں سوتا بلکہ جاگتا رہتا ہے، اور یہی ہے ذکر قلبی، وہ ذکر جو زبان کے رکنے پہ شروع ہوتا ہے اور روح کے جاگنے سے جاری رہتا ہے۔ یہ ذکر اس وقت بھی زندہ رہتا ہے جب دنیا کا شور بڑھ جائے، جب نیند آنکھوں پہ چھا جائے، جب کوئی لفظ لبوں پہ نہ رہے، تب بھی دل اپنی دھڑکنوں میں اللہ اللہ کہتا رہتا ہے۔ یہ ذکر زبان نہیں کرتی، روح کرتی ہے۔ یہ آواز نہیں بلکہ ایک کیفیت ہے، ایک ایسا لمحہ ہے جب دل اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، خاموش مگر مکمل طور پہ جاگتا ہوا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان محسوس کرتا ہے کہ ذکر اب وہ نہیں کر رہا بلکہ ذکر خود اس کے اندر جاری ہے۔ دل کی ہر دھڑکن میں، ہر سانس میں اللہ کی بازگشت گونج رہی ہوتی ہے۔ یہی اصل زندگی ہے، وہ زندگی جو اللہ کی یاد سے سانس لیتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے روح کی بیداری شروع ہوتی ہے، جہاں دنیا کا شور ماند پڑ جاتا ہے اور صرف ایک آواز باقی رہتی ہے، اللہ اللہ۔ تو دوستو، آج ہم اس راز کو صرف سمجھیں گے نہیں بلکہ محسوس بھی کریں۔ ہم دیکھیں گے کہ ذکر قلبی کیسے دل کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے، کیسے یہ بندے کو بندگی کی گہرائی تک لے جاتا ہے۔ تو آئیے آج ہم اس سفر پہ چلتے ہیں، دل کے ذکر کے اس راز کی طرف جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زبان سے نکلنے والا اللہ دل میں کیسے اترتا ہے؟ یہ سفر ایک لمحے میں طے نہیں ہوتا بلکہ یہ دل کے اندر آہستہ آہستہ جنم لینے والا روحانی ارتقاء ہے۔ ذکر قلبی کوئی ایک دن کی کیفیت نہیں بلکہ ایک تدریجی سفر ہے، ایک ایسا سفر جو لفظ سے جذبے تک اور جذبے سے حضور الہی تک لے جاتا ہے۔ جیسے ایک بیج زمین کے اندھیروں میں چھپا ہوتا ہے، پھر جڑ پکڑتا ہے، پھر نرم سبز کونپل بن کے ابھرتا ہے، اور آخر میں خوشبو بھرا پھول بن کے پوری فضا کو مہکا دیتا ہے۔ ویسے ہی اللہ کا ذکر بھی انسان کے اندر اسی ترتیب سے پروان چڑھتا ہے۔ ابتدا میں یہ زبان پر ہوتا ہے، پھر دل میں اترتا ہے، اور آخر کار روح میں بس جاتا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ذکر کا یہ سفر 3 بنیادی مراحل سے گزرتا ہے، یعنی ذکر لسانی، ذکر قلبی اور ذکر روحی۔ تو پہلا مرحلہ آتا ہے ذکر لسانی کا، یعنی ایک بیج بونا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان زبان سے اللہ اللہ کہتا ہے۔ شروع میں دل غافل ہوتا ہے، زبان تھک جاتی ہے، خیالات بھٹکنے لگتے ہیں اور دھیان بکھر جاتا ہے، مگر یہی جدوجہد دراصل دروازہ کھولنے کی چابی ہے۔ ہر بار جب آپ اللہ کہتے ہیں تو یہ آواز دل کے دروازے پہ ایک نرم دستک دیتی ہے۔ ابتدا میں شاید یہ دستک اندر نہ سنی جائے، مگر رفتہ رفتہ دل کی زمین نرم ہونے لگتی ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جو محنت، توجہ اور صبر مانگتا ہے، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہے جہاں سے دل کے بیدار ہونے کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر دوسرا مرحلہ ہے ذکر قلبی کا، یعنی پودا اگنا۔ جب زبان کا ذکر دل میں اترنے لگتا ہے تو دل خود اللہ کا نام لینے لگتا ہے۔ اب ذکر سنائی نہیں دیتا بلکہ محسوس ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکنوں میں ایک نرمی، سانسوں میں ایک روشنی، اور وجود میں ایک انوکھی سکون محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہی ہے ذکر قلبی، جب اللہ کا نام دل کی زمین سے پھوٹنے لگتا ہے۔ مگر یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا، کیونکہ جب دل کے اندر ذکر زندہ ہو جاتا ہے تو روح بھی بیدار ہونے لگتی ہے۔ یہ لمحہ اس احساس کی ابتدا ہے جس میں بندہ محسوس کرتا ہے کہ ذکر اب اس کی زبان پہ نہیں، اس کے اندر بہ رہا ہے۔ اور پھر آتا ہے تیسرا مرحلہ، یعنی ذکر روحی کا، مطلب پھول کا کھلنا۔ یہ وہ اعلیٰ ترین مقام ہے جہاں دل کا ذکر روح تک پہنچ جاتا ہے۔ یہاں انسان کی پوری ہستی ذکر بن جاتی ہے، ہر سانس، ہر نگاہ، ہر خیال اس یاد سے معمور ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ مکمل خاموشی میں ڈوب کر محسوس کرتا ہے کہ وہ خود ذکر نہیں کر رہا بلکہ ذکر اس کے اندر خود بخود جاری ہے۔ پھر ایک لمحے کی خاموشی کے بعد پھر انسان کی پوری ہستی اللہ بن جاتی ہے۔ دل، زبان اور روح تینوں ایک ہی صدا میں گونجتے ہیں، اللہ اللہ۔ یہ تینوں مراحل دراصل ایک ہی سفر کے 3 پڑاؤ ہیں، زبان سے آغاز، دل سے احساس اور روح سے اتصال۔ یہی ذکر کا کمال ہے کہ وہ انسان کو لمحہ بلمحہ اللہ کے قریب تر لاتا ہے، یہاں تک کہ بندہ صرف ذکر کرنے والا نہیں رہتا بلکہ خود ذکر بن جاتا ہے۔ دوستوں، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ اچانک دل میں ایک سکون اتر آیا، جیسے کوئی اندر سے آہستہ سے بول اٹھا ہو، اللہ،
یہی لمحہ دراصل ذکر قلبی کی ابتدا ہے، جب لفظ احساس میں بدلنے لگتے ہیں اور زبان کا ذکر دل کی دھڑکن میں اتر آتا ہے۔ جب بندہ خلوص اور استقامت کے ساتھ ذکر لسانی کرتا رہتا ہے تو اللہ کی رحمت سے وہ آواز جو زبان پہ تھی آہستہ آہستہ دل میں جگہ بنا لیتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ذکر اب ادا نہیں بلکہ اثر بن جاتا ہے۔ پھر دل جاگنے لگتا ہے، زبان خاموش ہو جاتی ہے، مگر اندر ایک نرم خاموش تسبیح گونجنے لگتی ہے۔ کوئی شور نہیں، کوئی لفظ نہیں، بس دل کی دھڑکنوں میں ایک مسلسل صدا، اللہ اللہ۔ یہ کیفیت ایسی ہے جیسے کسی سوکھے بیج سے پہلے کونپل پھوٹتی ہے۔ پہلے زمین خاموش تھی، پھر اندر سے زندگی نے سر اٹھائے۔ اسی طرح دل کی زمین میں بھی نور کی ایک لہر دوڑ جاتی اور اچانک احساس ہوتا ہے اللہ میرے قریب نہیں بلکہ میرے اندر ہے، اور یہ ادراک دل کو ہلا دیتا ہے مگر ساتھ ہی ایک عجیب سکون عطا کرتا ہے۔ کبھی آنکھوں میں بلا وجہ آنسو آ جاتے ہیں، کبھی خاموشی میں ایک مٹھاس کھل جاتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے دل کے اندر کوئی روشنی سانس لے رہی ہو۔ اب ذکر کسی کوشش کا محتاج نہیں رہتا، جیسے سانس خود بخود چلتی ہے ویسے ہی دل خود بخود ذکر کرتا ہے۔ آپ بولیں یا خاموش رہیں، کام کریں یا آرام کریں، دل اپنی دنیا میں مصروف رہتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ سے تعلق زبان کا نہیں بلکہ دل کا رشتہ ہے، اور یہی ہے ذکر قلبی کا کرشمہ۔ جب دل خود اللہ کہنے لگے، جب عبادت عمل نہیں سانس بن جائے، اور بندہ صرف ذکر والا نہیں خود ذکر بن جائے۔ تو دوستوں، کیا آپ نے کبھی یہ بھی محسوس کیا کہ ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ جب سب آوازیں رک جائیں، دنیا جیسے تھم سی گئی ہو اور دل کے اندر بس ایک ہی صدا باقی رہ گئی؟ یہی وہ لمحہ ہے جسے صوفیاء ذکر روحی کہتے ہیں۔ وہ کیفیت جہاں ذکر اب لفظ نہیں رہتا، احساس بن جاتا ہے۔ یہ دل کی خاموشی روح کی زبان بن جاتی ہے، اور انسان اپنے وجود کے اندر ایک ایسی سرگوشی سنتا ہے جو دنیا کی کسی زبان میں نہیں۔ جب بندہ مسلسل ذکر قلبی میں ڈوبا رہتا ہے، دل ہر غیر سے خالی ہو جاتا ہے۔ دل کے آئینے میں اب صرف ایک ہی عکس باقی رہتا ہے، اللہ کا۔ اور جب دل بالکل شفاف ہو جائے تو روح اس نور کو جذب کرنے لگتی ہے۔ یہاں بندہ محسوس کرتا ہے جیسے وجود کے اندر کوئی اور سانس لے رہا ہو۔ سانس آتی ہے تو اللہ، جاتی ہے تو اللہ، نگاہ اٹھتی ہے تو اللہ، جھکتی ہے تو اللہ۔ ہر لمحہ، ہر حرکت، ہر احساس صرف اسی ایک نام سے لبریز ہو جاتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں روح اپنے اصل سے جا ملتی ہے، جہاں ہر چیز میں سے نکل کر صرف وہ بن جاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ خود کو نہیں دیکھتا، صرف اللہ کو دیکھتا ہے۔ یہ ذکر اب عبادت نہیں رہتا، یہ وجود بن جاتا ہے۔ دعا اب زبان ہی نہیں رہتی، سانسوں میں گھل جاتی۔ یہ ایک مسلسل بے آواز طوفان ہے جو روح کے اندر جاری رہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جہاں بندہ سمجھتا ہے ذکر کوئی عمل نہیں، ایک حال ہے، ایک ایسی کیفیت جو نہ ختم ہوتی ہے نہ رکتی۔ یہی ذکر روحی ہے، ذکر کا وہ عروج جو بندہ خود ذکر بن جاتا۔ یہاں خاموشی بھی تسبیح بن جاتی ہے، اور روح ہمیشہ کے لیے اپنے رب کے حضور جا بستی۔ قرآن مجید کی سورہ نور میں ارشاد ہوتا ہے، وہ مرد جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اصل ذکر وہ ہے جو مصروف زندگی کے درمیان بھی جاری رہے۔ یہ صرف زبان کی مشق نہیں بلکہ دل کی وہ کیفیت ہے جو کسی لمحے مان نہیں پڑتی، اور یہی ہے ذکر قلبی۔ جب انسان بازار میں ہو مگر دل بارگاہ الہی میں حاضر ہو۔ تو چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ذکر کو اپنے دل میں ہم کیسے مضبوط۔ اس کے لیے صحبت، مشق اور فضل، یہی وہ راستہ ہے جس پہ چل کے ذکر صرف زبان کا من نہیں رہتا بلکہ دل اور روح کا سانس بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے دل کو ایک سچے مرشد کی صحبت میں رکھیں، کیونکہ مرشد وہ چراغ ہے جس کے دل سے روشنی مرید کے دل میں منتقل ہوتی ہے۔ جب آپ خاموشی سے ان کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں تو ایک نورانی بہاؤ آپ کے اندر داخل ہوتا ہے۔ آنکھیں بند کریں، ایک لمحے کو دل میں تصور کریں جیسے مرشد کا دل ذکر سے روشن ہے، اور وہ روشنی آہستہ آہستہ آپ کے دل تک پہنچ رہی ہے۔ یہی پہلا راز ہے کہ دل سے جڑتا ہے۔ دوسرا قدم ذکر کی مشق ہے۔ یہاں آپ کو ذکر کو اپنے سانس کے ساتھ جوڑنا ہے۔ جب سانس اندر لیں تو دل میں کہیں اللہ، اور جب سانس باہر چھوڑیں تو آہستہ سے کہیں ہو۔ اسے آواز سے نہیں بلکہ احساس سے کہیں۔ یہ مشق روزانہ چند منٹ کے لیے کریں، بغیر کسی جلدی کے، صرف سکون سے۔ آہستہ آہستہ آپ محسوس کریں گے کہ ذکر زبان سے نہیں بلکہ دل سے ہونے لگے، جیسے ہر سانس کے ساتھ دل خود اللہ کہنے لگا ہو۔ اگر اس بارے میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں کچھ انفارمیشن چاہیے تو ہماری ایک ویڈیو ہمارے چینل پہ موجود ہے جو مرشد اور ذکر کی اجازت سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ جا کے اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں آگے بڑھتے ہیں، اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جب کوشش ختم ہو جاتی ہے اور عطا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ ذکر کرتے نہیں بلکہ ذکر خود ہونے لگتا ہے۔ یہ مقام محنت سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے نصیب ہوتا ہے۔ بس دل کو حاضر رکھیں، نیت کو صاف رکھیں، اور یقین رکھیں کہ ذکر اب آپ کے وجود میں جاری ہے۔ آخر میں ایک لمحے کو خاموشی میں جائیں، سانس لیں اور دل سے سنیں۔ کیا آپ کے اندر بھی اللہ کی صدا گونج رہی ہے؟ یہی ہے ذکر کا سفر،
جو بندے سے شروع ہوتا ہے اور اللہ پہ ختم ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ سفر الفاظ کا نہیں بلکہ احساس کا ہے۔ ذکر کوئی عمل نہیں، یہ جینا ہے۔ بس دن میں چند لمحے نکال لیجئے جو میں آج صرف اللہ کہیں، نہ زبان سے بلکہ دل سے۔ پھر دیکھیں کیسے دل نرم ہونے لگتا ہے، کیسے آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے اور کیسے اندر ایک خاموش سکون اترنے لگتا ہے۔ تو اب آئیے اسی کیفیت میں دل سے یہ دعا مانگے کہ یا اللہ ہماری زبانوں اور دلوں کو اپنا ذاکر بنا، ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کر اپنی یاد کی مٹھاس عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے زندہ فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر۔ آمین یا رب العالمین۔